نہیں کیا، لیکن آج میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے اس راز کا انکشاف کروں، اور وہ راز یہ کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے فارغ التحصیل ایک عالم دین نے خواب دیکھا، اور انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جد و جہد کے تمام تر کام کی سرپرستی، اس کی نگرانی یہ حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کے سپرد کر دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میرے بھائیوں، مجھ سے زیادہ کہیں حضرت مولانا مد ظلہم کو اس خواب کی تفصیلات کا علم ہے۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے بزرگوں کے سامنے یا اپنی اولاد کے سامنے تو درکنار، خواب میں بھی میں نے کبھی اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، حضرت مفتی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ خواب میں ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ حق تعالی شانہ نے آپ سے اس دنیا کے اندر دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑا کام لیا، آپ ارشاد فرمائیں کہ آخرت کا معاملہ کیسے رہا۔ حضرت قاری صاحب مد ظلہم کا کہنا یہ ہے، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے انہی خواب کے اندر فرمایا کہ میں نے حدیث شریف پڑھائی، ملک عزیز میں اشاعت اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے جد و جہد کی اور کامیاب جد و جہد کی، لیکن جتنا مجھے اعزاز آخرت کے اندر، قبر کے اندر ملا ہے، وہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو اسمبلی کے اندر جد و جہد کی تھی، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو کراچی کے اس عالم دین نے خواب دیکھا، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو پاکستان میں ختم نبوت کے کام کا انچارج بنا دیا جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات جناب نگر میں بیٹھے ہیں، 2 کلومیٹر پر آپ حضرات کا چریوٹ ہے، اور مجھے یاد ہے، صرف یاد نہیں خوب یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حضرت مفتی صاحب ہماری سالانہ ختم نبوت کانفرنس پہ تشریف لائے، تو حضرت مولانا محمد علی جلندری نے ان کا استقبال کرتے ہوئے، استقبالی کلمات کہتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اس منظر کو دیکھا، کانوں کے ساتھ سنا، دماغ میں محفوظ کیا کہ حضرت مولانا محمد علی جلندری نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ اب حضرت مولانا انور شاہ کی کشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کہنے پر ہم لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اب میں زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ جو قدرت نے آپ کو عزت دی ہے، تازہ وزیر اعلیٰ بن کر تشریف لائے تھے، فرمایا جو آپ کو عزت دی ہے، اب میں ختم نبوت کا کام آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے بعد 74 کی تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہمارے کراچی کے اس عالم دین کا خواب دیکھنا
اور قدرت کی طرف سے اس کا یہ نظم بنا کہ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد، مولانا عزیز الرحمن ثانی اور یہ مسکین ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت 7 ستمبر کو ہم ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ عنایت فرمائیں کہ یہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اب قدرت کی طرف سے خواب میں رحمت عالم کا اس عالم دین کو کہنا اور ادھر حضرت مولانا کا یہ سننا کہ 50 سال قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے پورے ہو رہے ہیں، وہ ختم نبوت گولڈن جوبلی یوم فتح منانی ہے، تو یہ خالصتاً تکوینی امر ہے کہ حضرت مولانا کی زبان پر اللہ پاک پروردگار عالم کی تقدیر بولی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ کانفرنس جمعیت علماء اسلام کرے گی، اس کے میزبان ہم ہوں، اس کے داعی ہم ہوں گے، اس کے میزبانی آپ کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اجلاس کرتے ایک کامیاب جلسہ ہو جاتا اور یقیناً ہو جاتا۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ملک کے اندر جتنے اجتماع منعقد کیے، بلا شبہ مثالی اجتماع ہوتے ہیں جمعیت کے، اس کو دوست دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جمعیت نے بڑے بڑے مارچ کیے، وہ بھی بڑے کامیاب کیے، ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، لیکن 7 ستمبر کے حوالے سے حضرت مولانا کا یہ فرمانا کہ ہم اس کے داعی بنیں گے، اللہ نے اس جملے کے اندر برکت یہ ڈالی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک وہ صرف ایک کانفرنس یا گولڈن جوبلی نہ رہی، حضرت کے اس اعلان نے پورے ملک کے اندر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ جس طرح 1974 کی تحریک میں قوم کے جذبات تھے، جس طرح 1974 کی تحریک میں قوم کو آگاہی ملی، بیداری ملی اور قوم نے یہاں پر بہت بڑی خدمت سے مبارکہ مارا، بلا شبہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے حضرت مولانا کی قیادت و سعادت میں اس اعلان کا کیا ہونا تھا کہ قدرت حق ایسے طور پر متوجہ ہوئی، کراچی سے لے کر خیبر تک وہی تحریک کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ حضرات گواہی دیں گے کہ حضرت نے لاہور کے اندر وہ جو تقریر کی، اس تقریر میں کہا کہ اس اجتماع کے ذریعے آئندہ 50 سال کے لیے قادیانیت کی ایسی کمر توڑ دی گئی ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس معرکہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور اس کا بھی تمام تر کریڈٹ ہمارے محروم حضرت مولانا فضل الرحمان مدد ذلہم کو جاتا ہے کہ 2-4 مہینوں سے برابر وہ اب سپریم کورٹ میں کیس لڑا جا رہا تھا، حضرت اس میں تشریف لے گئے، حضرت کیا گئے کہ رحمت حق اس طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کی پہلی دفعہ تشریف لے جانے پر حق تعالیٰ نے امت کو بعین ہی اسی طرح کامیابی سے نوازا جس طرح کے 1974 کی تحریک میں حضرت مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اللہ رب العزت نے امت کو کامیابی سے نوازا تھا۔ وہ فیصلہ چھپ چکا ہے، آپ حضرات فری میں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مجھے آج کی اس مجلس میں وقت ضائع کیے بغیر مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے تھوڑا بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن یہ میں کیا عرض کروں کہ یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب پنجاب کے اندر پہلی بار تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پنجاب کے اندر جو جلسہ کیا تھا
وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کا جلسہ تھا، جس میں لاہور کے اندر مولانا لال حسین کی صدارت میں آپ نے اس جلسہ سے خطاب کیا تھا۔ آپ حضرات اسے حسن اتفاق کہیں یا قدرت کی دین کہ